جناب ہم نے آپ کو کافی مرتبہ خواص پور کا چکر یہاں دارالعلوم آتے جاتے کافی دیکھا تھا آپ نے دوران طالب علمی میں، تو وہاں پر آپ کی اس مدرسہ کے ساتھ کیسی وابستگی ہے، اور خصوصاً پرنسپل ہیں جو علامہ پروفیسر محمد الطاہر صاحب اور علامہ طارق محمود چشتی صاحب، ان کے ساتھ کیسے روابط ہیں آپ کے؟ میرا جی خواصپور جو ہے یہ پہلے نمبر پر تو میرا نانکا کا ہوا ہے، اچھا میرے ننیال خواصپور میں ہے، صحیح، اور میری شادی بھی خواصپور میں ہی ہوئی ہے، ٹھیک، اور خواصپور کے ساتھ ایک بڑا ہمارا شادی ہوئی تو پھر اور گہرا زیادہ گہرا تعلق ہے جی۔ تو خواصپور کی تو یہ بات ہوگی، دوسرا بات آ گئی علامہ محمد علی طاہر صاحب جی جی اور علامہ طارق محمود چشتی صاحب۔ ان شخصیات سے میرا تعلق جو ہے جی وہ تقریباً 2003-4 سے ہی ہے، تقریباً 3-4 کر لیں یا 5 میں کر لیں۔ جی جی یہ جب لالا موسیٰ میں شعبہ تدریس کے لیے معی الاسلام صدیقیہ سردار پورہ میں تھے، جی جی بالکل، تو اس وقت سے تعلق ہے۔ اور علامہ محمد علی طاہر صاحب میرے بہترین اور پسندیدہ ترین خطیب تھے۔ جی اس وقت ہم نوجوانی کی عمر تھی، اور یہ ماشاءاللہ شعبہ خطابت کی دنیا میں ایک اپنی مثال آپ تھے، اور ایک لالا موسیٰ میں ایک نیا نام اور ایک مضبوط تعارف تھے، اور بڑا خوبصورت خطاب فرماتے تھے۔ جی جی اور لاما صاحب کی سے تعلق اس وقت کا ہے۔ اور علامہ طارق محمود چشتی صاحب یقیناً ایک درویش آدمی ہے، صوفی آدمی ہے، اور بڑی محبت والے ہیں۔ علامہ صاحب کی محبتوں کے ہمیشہ مقروض میں رہوں۔ آپ مجھ جیسے ناچیز کو بھی بہت زیادہ محبت و احترام سے، عزت سے ملتے ہیں۔ علامہ محمد علی طاہر صاحب کا بھی بہت زیادہ ممنون، ہمیشہ محبت کرتے ہیں۔ اور آپ کے سے ایک تو وہ تعلق پرانا آ رہا ہے، جی جی اور دوسرا اس وقت جو ہے نا آپ نے ایک بہترین ہمارے لیے رول ماڈل بنے تھے۔ جتنے ہم لوگ، آپ کو پتہ ہے میں دعوت اسلامی میں بھی کام کیا، انجمن طلبہ اسلام پاکستان میں بھی کیا، سنی طریق میں بھی رہا ہوں، تحریک لبیک میں بھی کام کیا، غازی ملک ممتاز حسین قادری صاحب کی رہائی تحریک بنی تھی، اس میں بہت زیادہ کردار ادا کیا۔ تو ہم جو مذہبی لوگ تھے اور تنظیمی لوگ تھے، اور ہمارے لیے ان کا ایک کردار بہت بڑا آیا تھا۔ ایک وقت ایسا آیا تھا کہ ان کا لالا موسیٰ بلکہ اس علاقے میں زمین تنگ کر دی گئی تھی، رہنا مشکل کر دیا تھا، اور اس وقت خواصپور گاؤں میں جو وہ دربار ہے حیدر شاہ صاحب کا، جی جی اس کے پیچھے ایک بالکل چھوٹی سی مسجد تھی، اور اس مسجد میں بچے جتنے ان کے ساتھ شاگرد طلباء آئے تھے ان کے رہنے کی بھی جگہ نہیں تھی۔ وہاں پر ٹوائلٹ بھی نہیں تھا، انتظام وضو کا بھی نہیں تھا، لنگر کھانے کا بھی انتظام نہیں تھا۔ تو اس وقت آ کر انہوں نے ایک جنگل میں واقعی منگل لگا دیا، اور اپنی استقامت سے، اپنی ہمت سے، حوصلے سے علامہ طارق محمود چشتی صاحب نے، پروفیسر محمد علی طاہر صاحب نے لالا موسیٰ اور گرد و نواح کی عوام کے سامنے یہ چیز پیش کر دی ہے کہ بندے کا اگر حوصلہ، ہمت، استقامت ہو تو اللہ عزت دینے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتا۔ اس وقت انہوں نے آ کر اس مسجد میں، ایک ڈیرے کی مسجد تھی، وہاں پر آ کر بیٹھے، اور آ کر انہوں نے اللہ کے قرآن اور حدیث کی تبلیغ کو عام کیا، بچوں کو پڑھانا شروع کیا۔ اس کے بعد جس مدرسے میں آپ پڑھ رہے ہیں، یہ جو چوک پر ہے، یہ کافی عرصے کے بعد ملا تھا، تقریباً 2008، ہاں تقریباً 2008-9 میں ملا۔ پھر اس کی تعمیر ہوتی رہی، یہ پھر تیار ہوا، پھر ادھر بچے جو ہے شفٹ ہوئے، طلباء شفٹ ہوئے۔ تو انہوں نے بڑی جوان مردی کے ساتھ کام کیا، اور آج دیکھ لیں آپ بھی اسی مدرسے سے پڑھ رہے ہیں، اور جو پہلے ان سے فارغ التحصیل ہوئے تھے وہ لوگ، ان میں 2 میری مساجد تھی، ادھر دونوں خطیب امام جو تھے وہ بھی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ خواصپور کے شاگرد تھے، علامہ قاری کرام چشتی صاحب جی جی اور علامہ احسان صاحب۔ وہ غالباً احسان صاحب جو ہے ڈسکا وزیر آباد میں فرائض انجام دے رہے ہیں خطابت امامت کے، اور اکرام صاحب جو ہیں ادھر اسکول میں بھی ٹیچر ہے، اور ساتھ میں مسجد ہے ولی جیٹ بدر کرا رہے ہیں۔ یہ تقریباً غالباً ان کی جو ہے یہ لوگ 2009 یا 10 میں فاضل ہوئے تھے، اور اس وقت سے لے کر آج تک دیکھ لیں، میرے خیال سے سینکڑوں طلباء نے درس نظامی اور بیرا شریف سے سند دورہ حدیث شریف کی اسی دارالعلوم سے پڑھ کر حاصل کی۔ میں ایسے بے شمار حفظاء کو جانتا ہوں،
जो अल्लामा तारक साहब और मोहम्मद अली तैयर साहब की वसातत से इनके ज़ेर साया पढ़े हैं, हिफ्ज़ किया, क़राअत की और आज इमाम मसाजिद है। और लाला मूसा की अक्सर मसाजिद में इनके ही फाजल और इर्द गिर्द के जितने ये गाँव हैं इनमें जितना भी रोल है मदारस से फाजल जो लोग हैं इसमें वो तबलीग इस्लाम कर रहे हैं और यकीनन इन लोगों का किरदार बहुत बड़ा किरदार है। और इस वक्त तो अल्लामा मोहम्मद अली तैयर साहब हमारे जो है खतीब शहर, बिल्कुल उनका नाम अगर ना लिया जाए तो यकीनन मेरी रूह को भी सुकून नहीं होगा और ना ही हम अपना मौसम को जो बंदा जुटला देता है भूल जाता है वो अल्लाह को भी भूल जाता है। तो यकीनन अल्लामा गुलाम रब्बानी चिश्ती साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह पाक उनकी कब्र पर करोड़ रहमतों का नज़ूल फरमाए। और उन्होंने अपना जो नायब मुकर्रम किया था वो भी अल्लामा मोहम्मद अली तैयर साहब को किया। बेशक। और आप इस वक्त खतीब शहर है लाला मूसा के, और साथ में तकरीबन पिछले 3-4 साल से मुसलसल जो हमारा जुलूस होता है ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का, उसकी क़यादत भी अल्लामा मोहम्मद अली तैयर साहब फरमाते हैं। और यकीनन ये लोग हमारे खुसूसन शहर के लिए, अल्लामा तारक महमूद चिश्ती साहब तो इसी शहर के फर्जंद है, जी जी, इसी शहर के बेटे हैं, इसी शहर ने उन्हें जवान किया और उनका तो किरदार होना इस शहर के लिए इतना अहमियत का काबिल नहीं है क्योंकि शहर उन्होंने इधर ही करना है सब कुछ अपना डिलीवर। लेकिन अल्लामा मोहम्मद अली तैयर साहब का पिंड दादन खां से गालबन तल्लक है, वहाँ से आकर यहाँ पर अपनी दीनी मिली खिदमात पेश करना यकीनन हमारे लिए बाइस फ़ख्र है और वो हमारे मोहसन है। अल्लाह ताला इन दोनों शख्सियात का साया हमारे सरों पर कायम रहे और ये दीन इस्लाम की तबलीग का काम जारी हो सारी रहे। आमीन। अच्छा जनाब, गुज़िश्ता दिनों में मेरी नज़रों से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट गुजरी है, आपने अपनी ट्रैवल एजेंसी का उसमें जिक्र किया था और पैकेजेस का जो है ना वहाँ पर काफ़ी डिटेल थी। मैंने देखा कि काफ़ी सस्ता पैकेज आपने मुहैया किया हुआ है आवाम के लिए, लेकिन आजकल के दौर में इस कदर सस्ता पैकेज देखने को नहीं मिलता। तो इस बात से आगाह करें कि आपकी जो ट्रैवल एजेंसी है ये कितना अरसा से चल रही है और जो आपने ताज़ा तरीन पैकेज मुहैया किए हैं उनकी डिटेल अगर आप बता दें तो आवाम के लिए आसानी हो जाएगी। ये जो आपने पूछा है जी, मुझे तकरीबन 2018 से मुंसलिक ठीक है ट्रैवल एजेंसी के कारोबार से, और पहले दिन से लेकर आज तक मैं ये दावे से कह सकता हूँ पूरा शहर भी पड़ा है, ज़िला भी है, दीगर ट्रैवल एजेंट भी हैं, बल्कि सूबा पंजाब भी है, पाकिस्तान भी, दावे से ये हम कह सकते हैं कि हमारे जितना सस्ता तरीन पैकेज कोई भी नहीं देता। मेरे वालिद साहब अक्सर मिसाल दिया करते थे, हमारे गांव के सैयद सादिक हुसैन शाह साहब थे, वो कपड़े का कारोबार करते थे बुधो कॉलेज के। तो वालिद साहब कहते हैं, वो कहते होते थे कि मेरी दुकान से कोई बंदा रेट पूछ जाए वो पूरे शहर से घूम कर आ जाए कपड़ा मुझसे खरीदेगा। सही। उसकी वजह ये बताते थे कि वो कहते थे उस वक्त वो कहते थे शाह साहब मैं एक आना एक कपड़े के जोड़े पर लेता हूँ मुनाफा, जबकि दूसरे दुकानदार हैं को 98 लेता था, को रुपया लेता था, को 1.5 रुपया, को 2 रुपया लेते थे। तो वो शाह साहब कहते थे वो जितने पैसे दूसरे कमाते हैं ना उनसे मैं फिर भी रोज दूने या तिगने पैसे कमा लेता हूँ। उसकी वजह यह है कि मेरी सेल ज्यादा हो जाती है, मुनाफा मेरा कम है लेकिन मेरी सेल ज्यादा होती है। गाहक मुझसे कपड़ा दूसरे जो है वो 10 जोड़े सेल करते हैं, मैं शाम को 100 जोड़ा सेल कर देता हूँ। उनके मुकाबले में मुझसे आमदन भी ज्यादा होगी और कपड़ा भी सेल ज्यादा हो गया और लोगों को फायदा भी हो गया। तो वो बात मेरे जहन में थी, तो इसलिए हम हमेशा कोशिश करते हैं कि थोड़े से थोड़ा मुनाफा हो, कम से कम मुनाफा हो। और हमारे खुसूसन ये इस इलाके के जितने भी लोग हैं ज्यादा सफेद पोश और गरीब लोग ही उम्रा के लिए जाते हैं, कुछ लोग तो सारी जिंदगी रुपया रुपया जमा करके जाते हैं। और मेरी यही ख्वाहिश होती है कि इनको सस्ते से सस्ता तरीन उम्रे का पैकेज दिया जाए और आसानी के साथ दिया जाए। और मेरे लिए बाइस फ़ख्र ये भी था कि हमारे मेन बाजार में ना मज़र सुनियारा साहब थे, उनकी ज्वेलर की दुकान थी। ये साथ हमारे जो गांव है माछी आलिस के रिहायशी थे। वो बड़ी से पहले मैं अजीज़ भट्टी अस्पताल में था तो मुझे एकदम मेरी नज़र पड़ी उन पर, तो मैंने उनको सलाम किया तो उन्होंने मुझे देखते सा कहा उस्मान है। मैंने कहा जी। उन्होंने कहा मैं आपके लिए बड़ी दुआएं करता हूँ, मैं आपको जब भी सोशल मीडिया पर देखता हूँ, अभी तो फोत हो गया, उनके गुर्दे का मसला था, गुर्दे उसके बाद आज
وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ایک تو مجھے مفت عمرہ کرا دیا، یعنی کہ انہوں نے کسی کے ساتھ عمرے کی ڈیل کی تھی، وہ اس نے اس وقت انہیں کہا تھا 2,40,000، اچھا اچھا وہی عمرہ بعد میں مجھ سے انہوں نے پوچھا تو میں نے انہیں وہی عمرہ 1,80,000 میں کہا. واہ. وہ کہتے ہیں کہ مجھے آپ نے عمرہ مفتی کرا دیا، یعنی کہ آپ نے تو لیا ہی کچھ نہیں، میرے سے مفتی کرا دیا عمرہ. دوسرا وہ اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ یہ بندے کا ہمارے ساتھ بڑا احسان ہے، جو انہوں نے بات کی تھی وہی پوری ہوئی. 500 میٹر کا تھا، 500 میٹر پر رہائش دی، انہوں نے زیارتیں بھی کرائی، سارے معاملہ. اور میرے جب مریض آدمی، وہ ایسے پنجابی میں کہتے ہیں مجھ جیسا مریض آدمی بھی آسانی سے وہ کر کے آ گیا واپس. گردے کا مریض تھا تو وہ مجھے تھاپڑا بھی لگا رہے تھے، میرا ماتھا بھی چوما اور دعائیں بھی دے رہے تھے. اور یقیناً یہ میرے لیے باعث برکت ہی ہیں اور میرے لیے فائدہ مند ہی ہے. تو یہ بات کرنے کا اس لیے مقصد یہ تھا بتانے کا کہ کاروبار جو ہے وہ اس میں منافع کی تو خاطر نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس آنے والا کون ہے. ٹھیک ہے جی، اگر تو وہ صاحب حیثیت ہے، مالدار ہے، اس سے تو منافع زیادہ لینے میں کوئی میرے خیال سے کاروباری آدمی اتنی پریشانی نہیں. لیکن ایک سفید پوش آدمی ہے، ساری زندگی اس نے روپیہ جوڑ کر لایا ہے، تو اگر ہم اس کے لیے آسانی پیدا کر دیں، ٹھیک ہے نا، ہم اپنا منافع اس میں 20,000 50,000 لینے کے بجائے وہ ہم 1,000 2,000 لے لیں اور اسی کو کہیں گے یار یہ پیسے اضافی جو اپنے پاس رکھو اور جا کر وہاں پر کھانا کھا لینا، کچھ چیز خرید لینا، کھجورے لے لینا، دوسری چیزیں لے لینا. لیکن جب وہ لوگ جا کر وہاں پر دعا کریں گے، یقیناً ہمارے کاروبار میں برکت ہوگی. تو اگر آپ کے لیے ایزی ہو تو بتا سکتے ہیں کیا ریٹ چل رہا ہے اس وقت جی ہمارا جو سب سے اسپیشل اس وقت ہم دے رہے ہیں جی جی وہ رہائش جو ہے شٹر سروس کے ساتھ ہے. جی جی 1,75,000 میں سب سے سستا ترین، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کوئی بندہ عمرے کا پیکج 1,75,000 میں عمرہ نہیں کرائے گا. یہی ریٹ دیکھ ویزا، ٹکٹ، رہائش، ٹرانسپورٹ، اس میں 4 چیزیں ہم دے رہے ہیں: ویزا، ٹکٹ، رہائش، ٹرانسپورٹ. ٹھیک ہے جی. اور دوسرا ہم ایک عمرے کا پیکج دے رہے ہیں 1,90,000 کا. اس میں ہم جو ہے ٹکٹ دے رہے ہیں، ساتھ میں 1,000 میٹر پر، یعنی کبری ایک مشہور جگہ ہے، آپ نے عمرہ کیا دیکھا ہوگا، اس کے ساتھ لینڈ پریمیئر ایک 3 سٹار تقریباً ہوٹل ہے شاندار، اس میں رہائش دے رہے ہیں. اور تیسرا ہمارا جو پیکج ہے وہ 2,10,000 کا ہے، وہ 500 میٹر پر فندق بسان ہوٹل ہے، شارع ہجرہ پر، ہجرہ مسجد کے بالکل ساتھ ہی ہے وہ. ٹھیک ہے جی. تو یہ اس وقت جو 3 پیکجیں ہم دے رہے ہیں. اس کے علاوہ کوئی بندہ کہتا ہے ہم نے 10 دن رہنا، اس کے لیے بھی علیحدہ پیکج بنا دیتے ہیں. ہوٹل وہ کہتا ہے 5 سٹار لینا، 5 سٹار بھی دے دیں گے، 3 سٹار لینا 3 سٹار بھی دے دیں گے. اگر اکانومی ہوٹل لینا ہے وہ بھی مل جائے گا. وہ جو چاہے اپنی مرضی کا بھی عمرہ پیکج بنوا سکتا ہے، اور گروپ کے ساتھ جانا چاہے گروپ کے ساتھ بھی جا سکتا ہے، علیحدہ جانا چاہے علیحدہ بھی جا سکتا ہے. ہماری طرف سے ہر قسم کی آفر ہوتی ہے. اگر بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اگر آپ کو آج پاسپورٹ دے تو ہمیں کب عمرے پر بھیج دیں گے، تو میں انہیں کہتا ہوتا ہوں کہ ہم آپ کو اگلے دن بھیج دیں گے عمرے پہ. یعنی کہ 24 گھنٹے آپ ہمیں دیں، 24 گھنٹے میں ہم آپ کا ویزا بھی لگوا دیں گے، ٹکٹ بھی بنوا دیں گے، اور آپ کو عمرے پر بھیج دی بھی دیں گے، وہاں پر آپ کو رہائش بھی مل جائے گی. ٹھیک ہے جی. تو یہ سروس جو ہے تقریباً ہماری جو ہے یہ سب سے زیادہ میں اپنے طور پر کہہ رہا ہوں کہ یہ بہترین سروس ہم اپنی طرف سے کوشش پوری کر کے مہیا کر رہے ہیں. اور جس کی وجہ سے میرا دفتر کورونا بھی آیا اور بھی معاملات ہوئے، آج تقریباً 6 سال گزر گئے، وہ قائم و دائم ہے اپنی جگہ پر، اور دن بہ دن اس میں برکت ہی آ رہی ہے، زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں. جی جی. دیکھنے کو آ رہا ہے کہ آپ کھاریاں کے نزدیک یا کھاریاں شہر میں آپ ایک اور آفس تعمیر کر رہے ہیں یا اس کی جو ہے تشکیل دے رہے ہیں، تو اس کی کیا ضرورت پیش آئی آپ کو، یا اور اس کے علاوہ اور کدھر برانچ ہے لالہ موسیٰ کے علاوہ؟ جی وہ کھاریاں والا دفتر جو ہے اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی، ایک تو یہ ذرا تھوڑا سا اندر آ جاتا ہے چاندنی چوک جی جی سے بھی، یعنی کہ دوسرا چاندنی چوک نمبر 2 آ جاتا ہے ابھی بینک کے ساتھ، لالہ موسیٰ میں اینڈ ٹریول. تو اکثر جی ٹی روڈ کا راستہ استعمال کرنے والے لوگوں کے لیے پریشانی بنتی ہے، گاڑیوں والوں کے لیے. ایک تو ہماری خواہش اسی جی ٹی روڈ پر ہم ہوں. ٹھیک ہے. دوسرا کھاریاں اور گلیانہ اور گرد و نواح کا جو ایریا ہے ہمارا، یہاں سے بھی کافی زیادہ لوگوں کا اصرار بھی تھا اور ہمیں بھی ضرورت تھی. تو ایک تو مجھے یہ وہاں پر جو ہے نا جگہ اچھی مل گئی. یہ عثمانیہ ریسٹورنٹ کے بالکل سامنے اپوزٹ ہے، بسم اللہ چوک سے بالکل تھوڑا سا آگے، مین جی ٹی روڈ پر 14 گاؤں ہے، ہمارا ایک مشہور گاؤں ہے، اس کے مین رستے کے اوپر جی ٹی روڈ کے اوپر مین پر ہے. ہم نے وہاں پر دفتر اپنا شروع کیا، وہ مین ہم اس کو ہیڈ آفس بنا رہے ہیں.
उस पर हम पर अल्लाह का फजल ये हुआ कि हम याटा भी हमें हो गया है, उसके साथ PIA PSA है, उसकी PSA की हमें ID मिली है, एयर सियाल की भी मिल गई है और श्रीन एयर की भी हमारे पास है, और साथ में हमने अपना पोर्टल भी लॉन्च कर दिया है। तो एक तो हमने जो ट्रैवल एजेंट्स हैं उनके साथ भी काम करना चाह रहे हैं, दूसरा हमारा शिरका एग्रीमेंट हो गया, वीज़े भी हमारे खुद जो उम्रा के हैं वो भी निकालेंगे। तो इसलिए कि तो मेन GT रोड पर जाने का मकसद हमारा ये था, क्योंकि काम बड़ा है और उस काम को जब ज़्यादा हो जाए तो उसके लिए ज़्यादा लोगों की ज़रूरत थी, और ये शॉप भी छोटी थी, इसलिए हमने वो आप दिखाऊंगा, मैं आपको दिखाएंगे कैमरा में, वो काफ़ी बड़ी जी जी। जगह है, और उसमें जो है तकरीबन 3 से 4 हॉल मिल गए हैं, कमरे मिल गए हैं, वहाँ पर किचन है, टॉयलेट है, या अगर हम वहाँ पर अपना स्टाफ रखें, स्टाफ को रात रहने की भी जगह हम मुहैया कर सकते हैं, खाना भी उधर दे रहे हैं, रिहाइश भी दे रहे हैं। अगर हमारे पास वहाँ पर पार्किंग इतनी वसी है कि हमारे पास 100 गाड़ी भी आए ना, 100 गाड़ी को भी पार्क करने की जगह है। जी जी। ठीक है, तो इसलिए वो हमने जो है नया दफ्तर वहाँ पर आगाज किया। और मेरे ख्याल से इसका इफ्तिताह अभी नहीं हुआ। हाँ जी, इंशाल्लाह अनकरीब उसका इफ्तिताह करेंगे। ये मुहर्रम हराम 10 मुहर्रम हराम गुजर जाए, उसके बाद हम वो डेट देंगे, जी जी। और जिस दिन हमने इफ्तिताह रखा है उस दिन इंशाल्लाह ताला 5 उम्रे के जो है हम पैकेज देंगे। ज़बरदस्त। 5 उम्रे के कुरान अंदाजी के जरिए जो वहाँ पर लोग आएंगे वो अपना शनाख्ती कार्ड डालेंगे, और जिन खुश नसीबों को अल्लाह और उसका रसूल बुलाएगा अपने पास, उनको 5 खुश नसीबों के हम टिकट जो है वो कुरान अंदाजी के जरिए हम देंगे वहाँ पर।